السلام علیکم۔ حضور آقائے نامدار مدنی تاجدار فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم دا جشن میلاد اللہ تعالی ملت اسلامیہ نو مبارک و مسعود فرمائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے مختلف القابات وچوں حضور دا ایک لقب حبیب کبریا، حبیب اللہ حبیب کبریا حضور دا لقب ہے۔ حضور حامد و محمود ہیں، محمد ہیں۔ حضور حامد و محمود ہیں، محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے۔ القابات متعددہ وچوں نبی کریم دا ایک لقب حبیب، کہ حبیب عربی زبان وچ اس ہستی نو کہندے نے جہدے نال محبت کیتی جائے، جنوں پیار کیتا جائے، جنوں چاہیا جائے، انہوں حبیب کہندے نے۔ اور سرکار دو عالم دا ایک ترہ امتیاز ہے کہ حضور حبیب کائنات بھی نے تے حبیب رب کائنات بھی نے۔ سرکار دو عالم ابو بکر دے حبیب نے، عمر فاروق دے حبیب نے، عثمان غنی دے حبیب نے، اساں گناہگاراں دے بھی حبیب نے۔ اور نبی کریم دا ترہ امتیاز ہے کہ ساڈے قبلی والے اللہ دے بھی حبیب نے۔ سرکار دا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تہاڈا ایمان ادو تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک مینوں اپنی اولاد نالوں، اپنے ماں باپ نالوں، بلکہ ساری کائنات نالوں زیادہ مینوں پیارا نہ سمجھو گے تہاڈا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ سرکار دو عالم محبوب نے، حبیب کبریا نے، حبیب کائنات نے۔ حبیب نو کہندے نے جنوں چاہیا جائے، جنوں اڈیکیا جائے، جدا انتظار کیتا جائے۔ آج میلاد النبی دا ایک اہتمام، ایک جشن، ایک سجاوٹ، اور پوری دنیا اسلام وچ حضور سرکار دو عالم دے نغمات لاہوتی گائے جا رہے ہیں۔ ایک دلیل اس گل دی کہ کملی والا حبیب بن کے تشریف لے آیا۔ میرے تھی پیشتر خطیب شیریں مقال حضرت علامہ محمد صدیق صاحب ملتانی خطاب فرما رہے سن، اور میرے تھی بعد شیر بیشہ اہل سنت خطیب جواں سال خطیب شیریں مقال حضرت علامہ محمد اکرم صاحب رضوی نے بھی خطاب فرمایا ہے۔ میں اس چیز کو مضبوط خاطر رکھدیا ہوا چند گزارشات اس آیہ مبارکہ کے سلسلے میں چرچ کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے بنی نوع انسان، اے انسانوں، قد جاءکم، تواڈے کول تشریف لے آیا، تواڈے کول آ گیا، من ربکم، تواڈے رب والوں، تواڈے خدا دی طرفوں تواڈے وال آ گیا برہان، دلیل۔ خدا دی طرفوں دلیل تشریف لے آئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، اے انسانوں اساں تواڈے وال نازل فرمایا ہے روشن نور، ظاہر نور۔ تمام مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک آیہ مبارکہ دے جو دو جملے نے، ایک جملہ قد جاءکم برہان من ربکم، دوسرا جملہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ دوسرے جملے کو مراد اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس قرآن شریف ہے، اور برہان کو مراد ذات جناب محمد مصطفیٰ۔ حضور نے اللہ تعالیٰ نے برہان فرمایا ہے، اور برہان عربی زبان وچ اس دلیل نو کہا جاتا ہے جس دلیل دا توڑ کوئی نہ ہوگے۔ مضبوط دلیل اوقت الادلہ، تمام دلیلاں وچوں وزنی دلیل، تمام دلیلاں وچوں مضبوط دلیل۔ ایک تے دلیل ہوگی نا جڑی دنیا دار کے سامنے پیش کرتا ہے، ایک دلیل ہوگی
جڑا عالم مجمع کے سامنے پیش کرتا ہے، ایک دلیل ہوگی جڑا وکیل عدالت میں پیش کرتا ہے، آمنہ دا او نال او دلیل ہے جنہوں رب نے کائنات کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ ایک دلیل مضبوط ترین دلیل ہے جڑی اللہ تعالی نے کائنات وچ پیش فرمائی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے دلیل کس گل کی؟ دلیل ہمیشہ کسی دعوے کی ہوتی ہے۔ انسان کوئی دعویٰ کرے تو دلیل پیش کرتا ہے کہ جس دعوے کی دلیل نہ پیش کی جا سکے وہ دعویٰ خارج ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے۔ حضور سرکار دو عالم نے خدا نے دلیل قرار دیتا، کس دعوے کی دلیل، کیڑی گل کی دلیل؟ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں دلیل اس گل کی کہ آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے آخیا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا خدا ہے گے، اللہ ہے گے، کہ اللہ ایک کے، کہ اللہ بے نظیر ہے، کہ اللہ بے ہمتا ہے، وہ بھی ند کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں، اللہ کی ضد کوئی نہیں، وہ احد ہے، وہ سمد ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہر نبی نے یہ دعویٰ کیتا کہ بنان والا خالق ہے گے، کہ عبادت کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے، سجدہ خدا کے سوا کسی نے جیب نہیں دیتا۔ یہ دعویٰ ہر پیغمبر نے کیتا۔ ان تمام دعویاں کی دلیل بن کے میلاد والا نبی محمد تشریف لے آیا۔ حضور علیہ السلام اس دعوے کی دلیل نے، وہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے وجود کی دلیل کس طرح نہیں؟ حضور خدا کی وحدیت، احدیت، سمدیت کی دلیل کہیں نہیں؟ تو اہل دل نے فرمایا دلیل اس طرح نہیں حضور۔ دل والے آخیا دلیل جنہیں ایک کملی والا ایڈی شان والا نبی آیا ہے، یہ جڑیاں راہ تو گزر جائے پتھر سلام آختے نے، سنگرے دے درود پڑھتے نے، شجر رقص کرتے بارگاہ مصطفیٰ وچ رخ تے بوٹے پہ آتے نے۔ یہ وہ شان والا نبی جنہوں جانور سجدہ پہ کرتے ہیں، اونٹ سلامیاں دے نے، جہاں سامنے شیر دم ہلا کے غلامی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ محبوب ہے جنہوں جبل احد محبت کرتا ہے، جنہیں پہاڑوں پیار کی دولت عطا کی ہے۔ سنگریزے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، جانور یہ سلام کرتے ہیں، جانور دیا قدموں میں سر چکاندے نے، اشارہ کرے کہ بدل امڑ کے آ جاندے نے، حکم دے کہ مدینے وچ باران رحمت نازل ہون لگ پیندی ہے، اشارہ کرے کہ نظام شمسی اتنے کنٹرول کردا ہے، انگلی چک لگے کہ چند دا کلیجہ شک کر دیندا ہے، اشارہ کرے کہ ڈبے ہوئے سورج نو واپس پرتا لیندا ہے۔ اے ایڈیاں قدرت والا نبی جڑا سورج اتنے کنٹرول کر رہا ہے، سورج اتنے نور دا ریموٹ کنٹرول، زمین اتنے کملی والا کھلوتا ہے تو نور مصطفیٰ دا ریموٹ چل رہا ہے، سورج ڈبا ہوا واپس آ رہا ہے، چند کا کلیجہ شک ہو رہا ہے، سنگریزے کلمہ پہ پڑھتے ہیں۔ ایڈیاں شانہ والا نبی اپنے آپ کو سجدہ نہیں پیا کرواتا، اپنے آپ کو معبود نہیں پیا کرتا۔ ایڈیاں قدرت والا نبی دن وچ 5 مرتبہ جی سر سٹ کے ڈگتا ہے، جنوں سبحان ربی الاعلیٰ کہندا ہے، وہ خدا واقعی قدرت والا خدا ہے۔ روشی پڑھو سب حضرات گرامی معذرت خواہ، تقریباً 2-3 مہینے تو لگاتار تقاریر کا سلسلہ ہے، تسی محسوس نہ کریو اگر یہ سلسلہ جاری رہا۔ حضور اس طرح دلیل نے کہ چند توڑن والا جس ہستی ہے دیکھ کے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ میرا ایمان ہے دوستو، خدا کی قسم ہے، میرا عقیدہ ہے، اگر کملی والے ابو بکر صدیق نو اجازت دے دے نا کہ رب کی قسم ابو بکر صدیق نے کملی والے نو سجدہ کر دیا۔ اگر اجازت حدیثاں وچ ملتا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ سانو اینا پیار آتا ہے، دل کرتا ہے کملی والیا تینوں سجدہ کریے، تینوں سجدہ کریے، جبین عقیدت تیرے اگے چکا گئی ہے، حضور تسی ایڈے پیارے لگتے ہو، اینے چنگے لگتے ہو، اینے محبوب لگتے ہو، دل کرتا ہے یا رسول اللہ تینوں سجدہ کریے۔ میرا ایمان ہے اگر حضور اجازت دے دیں، ابو بکر نے حضور کو ضرور سجدہ کر لینا سی، فاروق اعظم سجدے میں ڈگ پے، خدیجۃ الکبریٰ حضور نو سجدہ کر دیا، بلال حبشی کملی والے نو سجدہ کردا، لیکن حدیثاں وچ آندا ہے نبی پاک نے ناراض ہو کے فرمایا، غصے نال فرمایا خبردار
ربوبیت دیا گلاں دوبارہ لوٹان لگے ہو. سجدہ اللہ دے سوا ہو کسی نوں جائز نہیں، خواہ کملی والے دی ذات ہی کیوں نہ ہوئے. او سجدیاں دا رخ نبی پاک نے پتا تو ہٹا کے اپنی ذات تو ہٹا کے سجدیاں دے رخ نو اللہ کی طرف تبدیل کر دیتا. تمام کائنات کے سجدیاں نو خدا نے خاص کر دیتا. قرآن وچ اللہ کریم نے فرمایا اے اپنے آپ نو بھی سجدہ کروانا، دنیا سجدہ کرنا سی، انہیں تمام دنیا دے سجدیاں دے رخ تبدیل کر کے کہ خدا کی طرف سجدے کا رخ بدل دیتا ہے. لہذا کملی والا میرے وجود کی دلیل بن کے تشریف لے آیا ہے. دلیل نے خدا کی حدیثاں وچ موجود ہے. عبداللہ ابن سلام یہودیاں کا ڈیبیٹر سی، یہودیاں کا مناظر سی، تو مسلمانوں نے دفع کرتا ہوتا سی اسلام کے بارے میں تو مناظرے کرتا سی. پہلی نگاہ جب رسول کریم دیکھے اور مبارک سے کری کہ عبداللہ بن سلام نے جب حضور کو پہلی مرتبہ دیکھا نا تو وہ منطق تے فلسفہ تے دلیلاں تے حجتاں تے لاجک عبداللہ بن سلام کا فلاح ہو گیا. ساریا دلیلاں بول کے کہنا خدا کی قسم یہ مکھڑا جھوٹے کا ہو سکتا ہی. خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو اس کی شان جلیل تو ہے. یا رسول اللہ خدا کو مانا ہے دیکھ کر تجھ کو اس کی شان جلیل تو ہے، اور خدا کی ہستی تو میرے نزدیک سب سے روشن دلیل تو ہے. حضور دلیل نے فرمایا قرآن آیا ہے تو آگی طرف قرآن آیا کہ دلیل آئی ہے. ایک آیت وچ اللہ تعالیٰ نے دو چیزاں کا ذکر فرمایا، ایک قرآن دا ذکر کیتا، ایک قرآن والے دا ذکر کیتا. قرآن آیا لیکن شان ہے قرآن ادو آیا جب قرآن والا دنیا میں آیا. قرآن والا آیا پیچھے قرآن آ گیا. قرآن جانتا ہے جی نبی کریم دا عکس بن کے آیا. میرا کملی والا جے آفتاب ہے تے قرآن دی کرن ہے، جے کملی والا پھول ہے تے قرآن دی خوشبو ہے، جے کملی والا چن ہے تے قرآن دی چاننی ہے. قرآن پاک پڑھ کے دیکھ انج لگتا ہے جی نبی کریم دی ٹردی پھردی اللہ نے کمنٹری فرمائی ہوئی ہے. یہ نہیں کمنٹری ہے محمد مصطفیٰ. قرآن اور دیکھو مماثلت قرآن اور صاحب قرآن دی. اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑا قرآن مقدس ہے یہ اصل نازل فرمایا اتاریا دنیا میں کہ اترن تو پہلا قرآن ہے اسی، نازل ہونے تو پہلا قرآن کا وجود ہے اسی. چنانچہ قرآن پاک اٹھا کے دیکھو اللہ کریم نے اپنی کتاب میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. بلا شبہ کا نازل کیتا اتاریا قرآن قدر دی رات وچ، عزت دی رات وچ، اندازے دی رات وچ، رسپیکٹ دی رات وچ اتا قرآن نازل کیتا اتاریا. تو رب کریم نے فرمایا اترن تو پہلا قرآن کدھر ہے سی، پہلا بھی ہے سی، لیکن قدر دی رات نو اساں اس مقام تو آسمان دنیا اتنے نازل کر دیتا. اے نازل ہون تو پہلا قرآن ہے سی. تو جاننا کتنے سی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بھی بیان فرمایا جتنے قرآن ہے سی. سو قرآن پاک فرمایا بھائی ہوا قرآن مجید، بھائی ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. ایک محفوظ تختی وچ سی. لوح محفوظ کا ترجمہ ہے ایسی تختی جدی حفاظت کی جائے، جدا پیرا ہوتا جائے. اے عرشاں کے لوح محفوظ حاملین عرش نے پیرا دیتا، یہ راکھی کی تھی، قرآن کی حفاظت کی تھی، اللہ کے کلام کی نوکری کی تھی. حاملین عرش نے پیرا دیتا، عرشاں سے سی تو فرشتے حفاظت کر رہے سن. جب لیلۃ القدر اتار دیتا، دنیا کے نازل کر دیتا، اتنے بھی راکھی
راکھیاں کیتیاں گئیاں نے، تھلے بھی راکھیاں کیتیاں جان گیاں، اتنے تختیاں تے محفوظ سی، جب زمین پہ آیا تو اپنا حافظاں دے سینے وچ محفوظ کر دیتا۔ ہوں حافظاں دے سینے وچ اتنے بھی محفوظ سی، تھلے بھی محفوظ۔ اچھا لوح محفوظ وچ ہے سی تے آیا آسمان دنیا وچ، پھر وقتاً فوقتاً نبی پاک تے جبریل آیات لے کے تشریف نازل ہوتے رہے۔ اے شان قرآن دی، قرآن پاک پہلا ہے سی، پھر لیلۃ القدر نو آسمان اول تے اتاریا گیا۔ انج لگتا ہے جی قرآن کملی والے دا حق قرآن دی نازل ہون تو پہلا ہے سی، میلاد والا نبی آمنہ دی کوکھ وچ آن تو پہلا، عبداللہ دی کنڈ وچ آن تو پہلا، آمنہ دی گود وچ آن تو پہلا قرآن دی پہلا ہے سی، میلاد والا نبی بھی پہلا ہے سی۔ حضور بھی ہے سن، کتنے سن سرکار؟ میں اسماعیل حقی کی ایک روایت سنو، تسی دروشی پڑھو صاحب حضرات۔ علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان وچ درج فرمایا ہے، اے روایت جو میں تمہیں سنان لگا۔ جبریل ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آئے تو نبی پاک نے فرمایا جبریل صاحب تو عمر کنی ہے؟ آدم کو لے کے میرے تک وہی لے کے آ رہے ہو کہ 1,24,000 پیغمبراں کو وہی لے کے آئے ہو، بڑی لمبی عمر ہے تمہاری۔ جبریل نے سن کے خوش ہوئے، عرض کر دیں یا رسول اللہ میں اپنی عمر کو ہر سال اس کی بیان کرا، میں ایک اندازہ کرنا۔ حضور نے فرمایا جبریل سنا۔ جبریل امین نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جب اللہ نے کن کہہ کے میری تخلیق فرمائی، اللہ نے مینوں پیدا کیتا، یا رسول اللہ میں جب اپنی نگاہاں اٹھائیاں تے کملی والیا عرشاں وچ حجاب رب تے میری نظر پی گئی، عرشاں دے پردیاں وچ میں دیکھیا حضور انہاں پردیاں دے وچ ایک بڑا نورانی ستارہ نظر آیا۔ یا رسول اللہ حسین تارا جدی روشنی دیکھ کے میرے دل کلیجے وچ ٹھنڈ پی گئی، وہ تارا مینوں اینا پیارا لگا، اینا حسین لگا کہ آقا بغیر اکھ چمکیاں میں تارے نوں دیکھدا ہی چلا گیا۔ مسلسل تارے تے میری نظراں ٹک گئیاں۔ حضور 1 سال نہیں 2 سال نہیں، اس دنیا کے ماہ و سال دے مطابق آقا میں 70,000 سال مسلسل تارے کی زیارت کردا رہا۔ 70,000 سال وہ تارا دیکھا۔ حضور اللہ کی قدرت نال وہ ستارہ پھر غروب ہو گیا۔ تارا جب ڈب گیا پہلا ستارے کی زیارت کرنا تھا، ہوں تارے کے خلاف پچ بیٹھ گیا، ہوں سکا لگ گئی، اڈیکا لگ گئی، انتظار لگ گئے۔ میں سوچیا جا ڈبیا یقیناً دوبارہ چڑھے گا بھی۔ حضور زیارت میں 70,000 سال کی تھی، مورو تارے کلو اڈیکتا رہا تو یا رسول اللہ دنیا کے مطابق پورے 70,000 سال میں تارے کے چڑھن کا انتظار کیتا۔ مڑ ستارہ چڑھیا، آقا نے پھر زیارت شروع کی تھی۔ 70,000 سال مڑ تارا دیکھا، 70,000 سال بعد ستارہ غروب ہو گیا۔ حضور پھر 70,000 سال غروب رہا۔ جب چڑھ گیا تو 70,000 سال چمکتا رہتا ہے، ڈب گیا تو 70,000 سال غروب رہتا ہے۔ آقا میری عمر کا اندازہ کریو، اس تارے نو چڑھ گیا تو ڈب گیا میں 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اسماعیل حقی نے روح البیان لکھا ہے، میں جمعے کچھ بھی دوستوں کو عرض کی تھی میرے حساب نہیں ہوگا، میں صرف میں حساب فیل ہونا تھا تصویریں لگے تو مسلمان میں ویسے نہیں ہوتا حساب۔ واللہ جب تو حکم بغیر حساب ساڈا رب بھی سانو بغیر حساب ہی دیتا ہے تو مسلمان حساب کا کچا نہیں ریاضی نہیں آتی۔ تو میتھمیٹکس سے کوئی اسٹوڈنٹس ہونے نے جنہوں کا میتھ سبجیکٹ ہوئے گا تو پلیز میری مشکل آسان کرو۔ اے جی میں روایت سنائی ہے نا بھی تارا چڑھ گیا 70,000 سال تو ڈب گیا تو 72,000 سال، 70,000 سال تو چڑھ گیا تو 70,000 سال بعد برائے مہربانی تے کوئی ریاضی کا طالب علم ضربہ لا کے تو میرے دسے کہ جبریل امین کی عمر کنی بن گئی۔ کوئی ہے کوئی ریاضی دان منڈا نہ تیرے ہند سے مک جان گے، ہند سے مک جان گے، آداب ختم ہو جائیں گے، بلکہ میں کہنا تیرا کمپیوٹر بھی ٹوٹ بھاگ جائے گا، یہ کمپیوٹر بھی نہیں آ سکتا۔ قربان جانا جبریل امین کی طول عمر کو روایت پچاؤں نبی کریم نے تبسم فرمایا، حضور نے فرمایا
جبریل او تارا جڑا تو چڑھ گیا ڈبدیا دیکھتا رہے وبے عزت ربی انا ذالک الکوكب جبریل میں دنیا وچ بشریت دا جامہ پا کے آیا مینوں اپنے رب دی عزت تے جلال دی قسم ہے او تارا میرا ہی نور سی سنیو اللہ کا شکر ادا کرو وہ تارا جڑا عرشاں نوں زینت بخشدا رہا وہ ستارہ جامع بشریت پا کے آمنہ کے گھر میں تشریف لے آیا اعلی حضرت قابل بریلوی نے ادھر اشارہ فرمایا احمد رضا نے فرمایا کہ صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اچھا قرآن مقدس نزول تو کرنا ہے سی میرا کملی والا میلاد تو کرنا ہے سی اس قرآن کی شان اللہ کریم نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا کتاب الہی اللہ کریم نے فرمایا پاکستان والے صرف تھوڑے لئی نہیں کلام مقدس صرف بڑے فقیر دے مسلمانوں لئی نہیں صرف سعودی عرب دے مسلمانوں لئی نہیں اللہ کریم نے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا کائنات کے گوشے گوشے وچ جتھے جتھے انسانیت وقتی ہے یہ اللہ کا پیغام ہر انسان کی خاطر خواہ کوئی انگریزی دان ہوئے خواہ دی زبان روسی ہوئے خواہ دی زبان ترکی ہوئے یا دی زبان بنگلہ دیشی ہوئے کسے زبان نہ بھی ہوگا تعلق ہوئے قرآن سب والے واسطے آیا ہے یہ جانے گی قرآن دی ضلع عالمین تو میں سب جانے واسطے میں قرآن تو یا اللہ قرآن والے کو کدھر بھیجے قرآن والا صاحب قرآن فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین قرآن بھی للعالمین قرآن والا بھی للعالمین قرآن ہدی للناس قرآن والا کافۃ للناس قرآن ساری کائنات وال اللہ کا پیغام ہے قرآن والا ساری کائنات کی طرف اللہ کی دلیل ہے اچھا دیکھو قرآن اور صاحب قرآن کی کھول مطابقت الحمدللہ مسلمانوں اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمت عطا کی نے قرآن بھی نعمت ہے قرآن والا بھی نعمت ہے میرا دعویٰ ہے اور میرا مشاہدہ ہے کہ کتابوں بچوں جنی محبت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نصیب فرمائی ہے کسی کتاب میں اللہ پیار نہیں ملیا بڑی بڑی کتاباں اتریاں زبوراں تشریف لے آئیاں انجیلاں تشریف لے آئیاں توراتاں تشریف لے آئیاں صحف آسمانی اتارے گئے لیکن خدا کی قسم ہے جتنی محبت جنہ پیار قرآن کے حصے وچ آیا دنیا میں کسی کتاب میں نصیب نہیں میں الحمدللہ سنیوں کے حوالے میں لفظ کروں گا سنی میرا جڑا مسلمان 100% میں مشاہدہ کیا دیکھا کہ قرآن پاک جدوں بھی تلاوت کرے گا نا اول تو وضو تے خود خدا نے فرمایا کہ خبردار وضو تو بغیر قرآن میں ہاتھ نہ لاؤ وہ پاک کتاب ہے جو غسل کی عادت ہے تو غسل کرو ورنہ وضو کر کے ایک ہاتھ لائے یہ تو سب مسلمانوں واسطے دے لیکن سنی مسلمان ہے اس بھی کوئی ہٹ کے تھوڑی ادائی نہیں دی سنی مسلمان جب قرآن کی تلاوت کر رہا ہے غسل یا وضو دے بعد سنی قرآن پاک جب ہاتھوں میں لینا انہیں کبھی قرآن کھولیا ہی نہیں جب تک قرآن چوں نہیں لگتا
یہی ہے نا سبحان اللہ صحیح قرآن چم رہا. اچھا میں ایک عجیب نظارہ دیکھا پیار کی گل قرآن ایک پاسوں سے نہیں چم دے سامنے بھی سائڈ تو بھی تھلیوں بھی گتا بھی کپڑا بھی چار چہریاں قرآن میں چم کے تو پھر کئی مسلمان زیادہ پیار آئے تو ان سینے نہ لاندے پھر اکھا نہ لاندے نہیں دیکھو دنیا میں کوئی کتاب ایسی جہاں اینی محبت کی گئی ہوگی کوئی کتاب ایسی دسو جہاں اینا پیار کیا گیا ہے قربان جاؤ میلاد والے نبی تیرے عکس تو صدقے تیری کتاب تو صدقے دنیا میں کسی کتاب نے اینی محبت نہیں کی جنی تیری کتاب میں محبت کی جا رہی ہے. عیسائی بھی کسی دیکھو یہاں سے غسل تو ہے ہی نہیں عیسائی غسل جنابت کا تصور لاندے نے کہ سوئمنگ پول میں جا کے اپنی تفریح واسطے کسی جگہ باتھ لین چلے ہیں سوئمنگ پول میں عیسائی نہانا تفریح کے طور پہ غسل جنابت کا تصور عیسائی نہیں. عیسائی پلیس کہیں قرآن پاک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین نجس ہیں کیونکہ ناپاک رہتا عیسائی. میں یورپ میں دیکھا قرآن کرنے سے کہنا تے چلی جڑے مسلمان انگلینڈ یورپ گئے ہیں وہ میری گل نہیں تسلیم کریں گے کہ عیسائی خوبصورت ہوتے ہیں پرفیوم تو لائی ہوتے ہیں اتنے انہیں چھڑکے ہوتے ہیں میک اپ انہیں کیتے ہوتے ہیں تو ایسا خوشبو لگان کے باوجود عیسائی کے قریب آ گئے عیسائی والے پر بو نفرت ہوتی عیسائی کو دوروں گوڑا رنگ والا چنگا وہ عیسائی تو مرد ہے تاری برائی کلر تاری رنگ تو عیسائی مرد ہیں تو پاکستان تماشا گاہے عالم رو لگو تو خدا کہتے تماشا بھی لگی وہ جناب نفرت ہوتی عیسائی کو گورے کو صدقے جاواں میلاد والے نبیا یہ جی طہارت لے کے آئے ہیں تیری امت کا پانی مزدور کلی پسینے کا شرابور ہوں جب دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے تیری بارگاہ مولا سر چکا تو مزدور تو کلی کی پریشانی بھی کوئی ایمان کا منہ چلتا نظر آ رہا ہے. یہ طہارت کا سچا ہے. اللہ تعالیٰ فرما دے میں تمہیں وہ نبی عطا فرمایا ہے جڑا پلیتاں پاک کرنے واسطے آیا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. نبی عطا کیتا جنہیں دنیا میں آ کے پلیتاں پاک کر چڑیا ہے. عیسائی بھی غسل جنابت ہے. اللہ نو پتا سی میرا پلیتاں کے بس چڑھنی ہے میری کتاب چنگی ہوئی یہ گوڑیا نہونا ہی کوئی نہیں یہ رہنے والے پلیت. اللہ کی حکمت بالغاہ نے انجیل پاک نو آسمانوں کو اٹھا لیا کہ چڑھنی پلیتاں کے ہاتھ. اصل بائبل دنیا میں رہن نہیں دیتی نہ کوئی پلیت ٹچ کرے تو نہ خدا کے کلام کی توہین ہوے. بائبل اٹھا لی اللہ نے. لیکن تیری محبت قرآن میں ملی ہے. دنیا کی کسی کتاب میں ایسی محبت نہیں کی جا سکتی. دنیا تیری محبت ہوتی نہیں. قرآن شریف کو جناب کی طرف لائے گا مسلمان جلد پوش چاڑے گا گرد پوش چاڑ کے سجا کے چھپ کے ادھر لا کے سارے لوگ جی اتلی الماری ہے وہ رکھ چڑے گا. پڑھتا پہلے نہیں لیکن دل بھی پھر بھی عزت بھی قرآن اونچی جگہ پہ رکھنا ہے. کسی کتاب نگانی پیار محبت نہیں کی گئی. قرآن چنیا جانا ہے قرآن سینے نہ لایا جانا ہے. قربان جاوا قرآن والے کی شان تو قرآن نبی کریم کا ایک عکس ہے جی قرآن چنیا جانا ہے قرآن والا بھی چنیا جانا ہے. دیکھ لے نبی کریم کی ذات میں بھی ایک کرشمہ موجود ہے جنہیں قرآن میں محبت کی جاتی ہے. دنیا کی کسی کتاب میں ایسی محبت نصیب نہیں ہوئی جنی امت کو قرآن میں ملی ہے. اسی طرح دنیا کی کسی نبی نو اینا پیار نہیں ملیا جنہ پیار امت محمد اپنے نبی نے نہیں کر دی ہے. حضور کی چمے جاتے ہیں نبی پاک کا اسم گرامی جب آتا ہے
تو سنی چوم کے اپنی اکھان نال لا لینا. سنی اپنی اکھان نال لانا. جاؤ مدینے پاک جا کے دیکھو حجاج کرام جب گنبد خضرا دیکھتے ہیں, جب نبی کریم کی قبر مبارک کے سامنے سنی مسلمان جانتا نبی پاک دیا سنہری جالیاں نظر آدیاں نے. سنی والہانہ پل نبی پاک کی دربار کی حاضری کا تصور لا کے بے خود ہو جاتا. سنی انہوں اپنے جوانب کی خبر نہیں رہتی, گرد و پیش کی خبر نہیں رہتی. دھکے مارن والے دھکے مارتے ہیں, ڈنڈے مارن والے ڈنڈے مارتے ہیں, فتوے لاؤن والے فتوے لاتے ہیں. پر پاکستان کا سنی ڈنڈے کھائی جانا, گنبد کی جالی چنی جاتا ہے. جنی محبت قرآن میں ملی ہے کسی کتاب میں نہیں ملی, جنی محبت قرآن والے میں ملی کسی نبی میں محبت نصیب نہیں ہوئی. آؤ اور حضور دیکھو کرشمہ دیکھو, قرآن پاک نال چمیا تو قرآن شریف نو, لیکن اہل عقل نے آخیا چلیا کی پیا کرنا کی پیا چمنا, تو آخیا قرآن پہ چمنے. اعتراض کرنے والے آخیا قرآن نہیں تو کاغذ پہ چمنا, کاغذ راہ والی دا کاغذ 400 مل دا کاغذ, ایک کاغذ تیری سکول دی کاپی نو لگا, ایک کاغذ تاج کمپنی دے قرآن نو لگ گیا, بنیا ایکو میرے بچوں ہی. وہ کاغذ جہد اتنے کلام الہی لکھیا آیا انہوں پیا چمنا, چمدا پیا کاغذ ہے, چمدا پیا تو گتا ہے, چمدا پیا کپڑا ہے, لیکن نیت تیری یہ میں قرآن پیا چمنا وا بلا تسبیح. گنبد خضرا کی جب حاضری دینا ویکھن والا تے کہندا پتل دیاں جالیاں پیا چمدا, ویکھن والا کہندا پتھر پیا چمدا, اے اٹا پیا چمدا. جی چومن والا چمدا کاغذ ہے حقیقت وچ قرآن پیا چمدا. انج حاجی جب گنبد دیاں جالیاں چمدا حقیقت وچ محمد رب پیار پیا کردا ہے. دیکھو قرآن کی شان ہے, جی چیز قرآن کے نام لگ گئی عزت پا گئی. کاغذ لگا چمیا گیا, گتا قرآن میں لگا مل گیا, کپڑا قرآن میں لگا عزت بن گئی. ان سجنا جڑا قرآن والے میں لگا وہ بھی مل گیا. صدیق اکبر نال لگا, ابو بکر نال لگے صدیق اکبر بن گئے, عمر نبی دے نال لگے فاروق اعظم بن گئے, عثمان نبی دے نال لگا ذوالنورین بن گیا, علی نبی پاک دے نال لگا حیدر کرار بن گیا, بلال حبشی نبی پاک دے نال لگا جنت دا سردار بن گیا, ہدایت الکبریٰ محمد عربی دے نال لگی مومنوں دی ماں بن گئی. جڑا قرآن میں وابستہ ہو گیا عزت پا گیا, جڑا صاحب قرآن میں وابستہ ہوا وہ بھی عزت پا گیا. اب ایک اور مناسبت دیکھو قرآن اور صاحب قرآن کی. قرآن شریف ایک رات اتریا سی جنہوں قرآن نے لیلۃ القدر فرمایا. ایک رات سی, اینا راتاں ورگی رات سی. اللہ فرماندے نے ہوں عام رات نہیں ہوئی, قرآن کے نازل ہونے کی وجہ لیلۃ القدر بن گئی. قدر والی عزت والی وقار والی اندازے والی شانہ والی بن گئی. اتریا ایکو واری قرآن نازل ایکو واری ہویا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قدر دی رات اتریا تے ایک واری. پر میرے دوست صدقہ حضور دیا زلفاں دا 14 صدیاں بیت گئی نے, نبی کی امت اتنے 1400 لیلۃ القدر آ چکی نے, 1400 لیلۃ القدر آ چکی نے. قیامت تک خدا جانے کنیاں لیلۃ القدر اللہ نے عطا فرمائی. لا سوڑا ایک گل سنو میلاد والے کا کر دی. محدثین کرام فرماتے ہیں یہ لیلۃ القدر 1,24,000 کا رمضان کے اللہ نے روزے فرض کیتے ہیں. ہر نبی کی امت کے روزے ایسا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, پہلے اسے بھی روزے سن, حضور کی امت کے بھی روزے نے. لیکن محدث فرماتے ہیں روزے ہر امت کے فرض سن, لیکن لیلۃ القدر اللہ نے صرف میلاد والے نبی کو عطا فرمایا. رمضان سب نو ملیا, لیلۃ القدر در یتیم دی امت نو ملی. رمضان سب نبیوں نو ملیا, لیکن سحری شریف سرگی شریف سرگی شریف نہیں کھاتے. تو صرف محدث فرمانے نے 1,24,000 کا نمبر جو کسی نبی نے سرگی کا تصور نہیں, سیری امت محمد نے نصیب ہوئی. یہ ہے وہ سارا نبی, وہ نبی ہے جڑا بخیا نو سرگی ویلے پراؤں پہ کھلانا.
شیر نے دیکھو دیکھو ایسے تو نہیں اللہ خیال نے بریلوی نے فرمایا رضا نے فرمایا کہ رب موتی ہے یہ ہے قاسم، اللہ دین والا ہے، کملی والا، بنڈن والا ہے. رب موتی ہے یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہے. اور انا آتینا کل کوثر، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے. لیلۃ القدر صرف امت محمد نو ملی، سہی صرف امت محمد نو ملی. روزہ رکھنا رب دا فرض ہے، سردی کھانا کملی والے کی سنت ہے. رب نے تو تمہیں بھکھیا ماریا، اللہ کہنا بھکھیا لو، کملی والا کہنا امتی آ بھکھیا لا نہیں، اٹھ مصطفیٰ دی سنت پہ عمل کر کے سردی کھا. کملی والا نبی یہ امی ہے، ساڈا نبی النبی الامی، حضور کا لقب کی النبی الامی. نبی پاک کے مختلف لقباں وچوں ایک لقب ہے النبی الامی. امی جگ نو بھی کہندے نے، امی نا خاندہ جڑا دنیا نے کسی استاد کو نہ پڑھیا ہوئے انہوں بھی امی کہندے نے. تے امی عربی زبان وچ ماں نو بھی کہندے نے، ماں نو بھی. سارا نبی النبی الامی ہے، جے ماں نو اپنی اولاد نال محبت ہے، کملی والے 70 گنا زیادہ اپنی امت نال محبت ہے. صحیح صرف حضور نے ملی. اچھا تیمم اسلام نے آخیا کہ طہارت عبادت واسطے ضروری ہے، پلیت بندہ رب کی بندگی نہیں کر سکتا. طہارت ضروری ہے، لیکن اللہ نے کرم کیتا درے یتیم دا صدقہ، میلاد والے دا صدقہ، طہارت وچ کرم کیتا. پہلے نبیاں دے مسئلے بڑے اوکھے، پہلے نبیاں دیا شریعتاں اوکھیاں. حضور رحمت للعالمین بن کے آئے، فرمایا میرا غلامہ جے تو بیمار ہے، پانی میسر نہیں، پانی تے قدرت نہیں، سردیاں نے تو استعمال کیتا بیماری بڑھ جائے گی. نبی پاک فرمانے میں رؤوف بن کے آیا، رحیم بن کے آیا، مینوں تیری مشقت چنگی نہیں لگتی. اگر ٹھنڈے پانی کو بیماری نہ ڈالی تو میں میرا صدقہ میلاد کا صدقہ تو بھی کھا لے، تینوں ٹھنڈے پانی وچ غسل یا وضو کرنے کی ضرورت نہیں. اگر بیماری کا خطرہ ہی پاک مٹی اتنے ہاتھ مار کے کوڑیاں مل لے، چہرے مل لے، مٹی چہرے سے مل لے، طہارت تینوں میرا صدقہ اللہ ادا کر دے گا. یا رسول اللہ کنے صدقے نے ترے یتیم دے اللہ نے سانو عطا فرمایا. میں عرض کرنا سا لیلۃ القدر قرآن اتریا قدر دی ایک رات وچ، پر ایڈا لجپال قرآن اتریا تو ایک بار ہی، پر قیامت تک نہیں جدو جدو لیلۃ القدر آئی میرا قرآن میں ہر رات میں برکت چھڑی. فرمایا بے شک اتریا ایک باری ہے، ادھر جبریل بھی آیا سی، میکائیل بھی آیا سی، فرشتے قرآن دا جلوس لے کے آئے سن، قرآن نو احترام نال لے کے آئے سن، قرآن نو بڑے آداب نال لے کے آئے سن. قرآن پاک دا جلوس لوح محفوظ سے تریا، پہلے آسمان تک فرشتیاں دے جناح وچ آیا، جنت دے پریچے کھل گئے، جنت دے ایوان کھل گئے، حاملین عرش دیاں نگاہاں آسمان تے لگیاں ہوئیاں نے. اتے قرآن دا جلوس آسمان اول تے آ رہا ہے، آیا ایک راتی پر قیامت تک نہیں. ہن جدوں بھی لیلۃ القدر آئے گی جبریل آؤ گے، میکائیل آؤ گے، اونے ہی فرشتے آؤ گے. فرمایا پاویں نازل اکو رات ہوا لیکن ایڈا لجپال ہے، اینی برکت دے گیا رات نو، قیامت تک نہیں جدوں لیلۃ القدر آئے گی وہ برکتاں لے کے آئے گی جڑی نزول میں لے کے آئی سی. دیکھو شان قرآن والے بھی آیا تو آمنہ کی گود 12 ربیع الاول ایک بار پیدا ہوا. قرآن ایک بار نازل ہوا، قیامت تک نہیں ہر لیلۃ القدر میں عزت مل گئی. قرآن والا 12 ربیع الاول میں پیدا ہوا اور قیامت تک نہیں ہر 12 ربیع الاول میں عزت مل گئی. جب 12 ربیع الاول آئے گا وہ عزت ہے بڑی حضور کی پیدائش کے لیے. قرآن جب اتریا تو جبریل آئے سن، فرشتے آئے سن. قربان جاوا جب قرآن والا آمنہ کی گود میں آیا سی، حدیثاں پڑھ کے دیکھ لا ادو بھی جبریل آئے سن.
جبریل بھی آئے فرشتے بھی آئے قرآن نازل ہوئے فرشتے کا جلوس ہو گیا قرآن والا پیدا ہوئے ملائکہ دیا ٹیماں ہو گیا نے جھنڈے لا کے آدیاں نے جنہیں قرآن بے مثال ہے ان قرآن والا بے مثال ہے پہلے نبیوں دیا کتاباں اٹھ گئی موسیٰ تر گئے تورات بھی ٹر گئی عیسیٰ تر گئے انجیل بھی ٹر گئی داؤد چلے گئے زبور چلی گئی ابراہیم چلے گئے صحیفے بھی چلے گئے پہلے نبی تر گئے انہوں نے کتابیں بھی تر گئی اج دنیا میں قرآن باقی ہے یہ ثبوت اس گل کا قرآن والا بھی باقی ہے کوئی دیکھو جی قرآن پاک کا کھول کرن اللہ تعالیٰ کا احسان فرمائے گا قرآن شریف ہے انہیں میری کتاب ہی نہ سمجھی کہ ہور بھی بہت بڑی صرف عبادت کی کتاب ہی نہیں یہ تیرا علم فطرت بھی ہے ضابطہ حیات بھی ہے تیرے اخلاق کا رہنما بھی ہے بہت کچھ ہے ہور بھی بہت ہے یا اللہ قرآن ہو کی کچھ ہے لو سنو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی کول شان اللہ کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ اللہ پاک فرمانے نے میری کتاب نہ سمجھی یہ شفا لیا شفا ایک دکھوں کا علاج دیا بیماریوں کا علاج دی علماء امت نے ایک الگ باب ہے قرآن پاک جو ہر علاج بزرگوں نے تجویز کی ہے اگر پتھری ہو جائے تو کیڑی آیت پڑھو اللہ تعالیٰ کا سب کا پتھری دور کر دی نظر کمزور ہے کیڑی آیت پڑھو بخار چڑھے کیڑی آیت پڑھو قرآن پاک میں ہر مرض کی دوا موجود ہے لیکن گل یہ شرط ایک اور بھی ہے نا ایک کارتوس جہاں ہوں گا ایل جی کا کارتوس اتنے گئی اینی طاقت ایک شیر کو مار لیں تو ایک بندہ بجائے بندوق بھی چلا دے ہاتھ میں پھڑ کے بگا کے پھر مارے تو بچڑی بھی نہیں مارے گا کہ ہے طاقت ہے کہ شیر کو مارتا ہے آداب کارتوس کی قوت ضرور ہے لیکن شرط یہ کہ پیرن ہونی چاہیے ہے بندوق کی نالی ہونی چاہیے تو پیچھے زرد ہونی چاہیے وہ زرد بچے تو پھر بندوق پھٹے گا تو پھر قوت ویکھی قرآن پاک شفا ضرور ہے یہ واسطے سرچے ہے اللہ کے ولی کی زبان ہونی چاہیے پیچھے اللہ بھی کروا پر سبق لے کے آیا کتاب بندوں میں لے کے آیا کتاب بندوں میں لے کے آیا کتاب بندوں میں اور آ گیا انقلاب بندوں میں قرآن شفا بھی ہے قرآن شفا ہے یا اللہ قرآن شفا بنایا ہی قرآن جانا قرآن رحمت قرآن والا بھی رحمت قرآن للعالمین قرآن والا بھی للعالمین قرآن ہدی للناس قرآن والا کافۃ للناس قرآن کلام الہی قرآن والا محبوب الہی اے بھی برکت اے بھی برکت اے بھی ابدی اے بھی ابدی قرآن بھی شفا ہے قرآن والا بھی شفا بن کے آیا ہے قرآن شفا قرآن والا بھی شفا خدا کی قسم برہان کرنے دلیل نو اللہ فرماتا دلیل آ گئی نور مبین آ گیا قرآن شفا ہے قرآن والا بھی شفا خدا کی قسم سر کو لے کے پیروں تک میرا کملی والا سر تابہ قدم شفا بن کے آیا رحمت للعالمین کے وہاں مبارک شفا حضور دا پسینہ مبارک شفا حضور دا تھک مبارک شفا حضور دا قول مبارک شفا حضور دا قرآن مبارک شفا خدا کی قسم سر کو لے کے پیروں تک کملی والا شفا کو دلیل بڑھ گیا پہلے نبی دلیل لے کے آئے کملی والا دلیل بڑھ گیا تو شفا ایک روایت ارض کرا گا گزارش وقت بہت زیادہ ہو چکے ہیں اپنے شیر اہل سنت رضوی صاحب بھی تشریف فرما رہے تو میں چاہنا کہ رضوی صاحب کرنا زیادہ خطاب فرما شفا بھی روایت سنا کے تو میں اپنی معلومات ختم کرا گا سو حدیث بخاری
جنگ احد وچ جدو طلاق کا رنگ پہ بندہ نہ تلوار نہ ٹکرا رہی ہیں کہ کافر ولیل دیا زلفاں نال تاپ کے نشانہ دے رہے ہیں، رخ بدخا کا نشانہ لے لے کے کافر تیر چلا رہے ہیں۔ سب کے جاوا نبی دے غلاموں کو بھی صحابہ کی سیسا پلائی دیوار کھلوتی ہے تو غلام کہتے ہیں کملی والے ساڈے سینے چھلنی ہو جان، اسی اپنے سینے چھلنی کروا لیں گے پر ولیل کی زلف کے ہاتھ نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام نبی پاک دا پہرا دے رہے ہیں، روایت بھی آتا ایک کافر دا تیر آیا، سنسناندہ تیر ہوا کے دوست بھی آیا، ہوا کی اللہ بھی اڑتا ایک کافر دا تیر، نبی کریم دا ایک عسکری لشکری حضور دا فوجی نبی پاک دا پہرا پہ دینا، کافر دا تیر حضور دے فوجی دی این اکھ دے چیلے بچا کے لگا، اکھ دے ہلکے وچ تیر پہ وقت ہو گیا، نور خدا دا چو گیا، صحابی بھی اکھ ضائع ہو گئی۔ روایت بھی جاؤں ڈیلا لٹک کے رخسار پہ آ گیا، خون دے فوارے نکلتے، کتاباں چکر آ گیا، اوسان خطا ہو گئے، سر پھڑ کے کتاباں زمین اتنے بیٹھ گئے تو جس کچھ دیر کے بعد اوسان جب بحال ہوئے نا تو کتاباں نے ہمت کی تھی تو تیر آخری چکا ہے تو ڈیلا آخر نکلے ہے، اب سر پھڑ کے ہمت کر کے نا لڑکھڑاندے کتاباں اٹھے تو سیدھے بارگاہ محمد عربی میں چلے، حضور دی بارگاہ میں چلے۔ سرکار نے فرمایا کتابہ تو بڑا زخمی ہے، کتابہ کے اندر سونے چوٹ لگی ہے تو تیری بارگاہ میں چاہیے۔ یا رسول اللہ غم کے ماروں کا آسرا تم ہو، غم کے ماروں کا آسرا تم ہو، غم کے ماروں کا آسرا تم ہو اور بے سہاروں کا آسرا تم ہو، آپ سے کائنات روشن ہے، چاند تاروں کا آسرا تم ہو۔ یا رسول اللہ ستم رسیدہ وا علم رسیدہ وا، چوٹ کھادی ہے تے آقا تیری بارگاہ وچ آیا، زخمی ہویا وا تے اپنے مداوا کو لایا وا، دکھ پہنچیا تے رحمت کو لایا وا۔ یا رسول اللہ زخمی ہویا تے تیری بارگاہ چ آیا۔ اچھا کتابہ گل کی ہے ہوں، کتابہ کی برجستگی دیکھو، اگر یا رسول اللہ تسی ملازہ فرما رہے ہو میری اکھ ضائع ہو گئی حضور، جوان جہان ہے یا رسول اللہ، پگ لگ گیا پگ لگ گیا، جوانی میری تاگی ہو گئی یا رسول اللہ، ملاحظہ فرما رہے آقا میری اکھ ضائع ہو گئی ہے، کملی والے تیرے کو اکھ لے حضور اکھ دو۔ ایمان نال دسو پڑے اے جدید طور اس بیٹھے ہو، ایٹم کا زمانہ ہے، ایسی گل ایس ترقی کے زمانے میں سرجری کے زمانے میں جب راہ لنگ گیا تو سرجن جانا ہوئے تھوڑے میلاد مصطفیٰ چوک کو، کیا کہ سرجن صاحب کھلو رہے ہو؟ آخر کی سرجن صاحب ایک گردہ زمانہ ترقی کا ایمانوں آخے گا بھی گردہ پچھوں نہیں کرنا، 4 نمبر کی بس بہ کے لاہور مینٹل ہسپتال ترقی یافتہ دور میں بھی سرجری کا زمانہ ہے، جب انسانی اعضاء منتقل کیتے جا رہے ہیں، اکھاں بدلیاں جا رہی ہیں، دل تبدیل کیتے جا رہے ہیں، گردے بدلے جا رہے ہیں، کتنا ترقی یافتہ دور ہے۔ ایمان اس دور میں ایسی صورت حاضر حدیث پر سنائی ہے، 14 صدیاں پہلا نہ جب سرجری کا وجود سی، نہ جب طب و حکمت نے اتنی ترقی کی سی، اس زمانے میں ایک نبی پاک کا غلام کا کہنا یا رسول اللہ اکھ لینا آیا، اکھ دو اور کسی ڈاکٹر کو گالا کو کہ ٹھہر جا ذرا سری لنکا کو آ لگے، سری لنکا والے بھیجتے 20,000 اکھ آسان، وہ انے پاکستانی انیا سری لنکا دیا اکھاں لگی جا رہی ہیں، انا پاکستان دا اکھ سری لنکا دی ہے سرجری کا کمال۔ شیخ صاحب نے بڑا جملہ درست کیا ہے، اکھاں انا پاکستان کا تو اکھ ہوئے جی انگلینڈ کی تو پھر ہیا کے کھوا رہے اکھ جی کسی گورے بھی لگ جائے مسلمان تو بے حیا ہی ہونا نا۔ بارہ نے ترقی لیکن میں قرض کرا اینا زمانہ ترقی کر گیا نا، وڈے تو وڈا سرجن لے آؤ، انہوں اگر کوئی آخر نہ پیسے کا بھی نہیں تو ٹھیک ہے زخمی ہو
یہ جناب اسٹریچر سے پاؤ، یہ ایمبولینس بھی لدو، یہ کلینک بھی کھڑو، تو سب کو پہلے جا کے یہاں کی شوگر چیک کرو، پھر یہاں کی بلغم چیک کرو، پھر یہاں کا پیشاب ٹیسٹ کرو، پھر یہاں کا پخانہ ٹیسٹ کرو، اور ٹیسٹ کرتے کرتے مریض باہر ہو جائے. ایسے نخرے مارجن سرجری دے ٹھڈ پڑنے والا ہو ڈاکٹر، آپریشن ہوش کرنے والا دوجا، ٹھڈ پڑنے والا ہو، آپریشن کرنے والا ہو، ٹانکے لانے والا ہو، گلوکوز لانے والا ہو، تو خون کی بوتل لانے والا ہو. تو پھر بھی جناب ایسے ڈاکٹر ہوتے ہیں پچھوں چاہنے 4 دن کی کینسی کے مریض کے چہرے ہو رہے ہیں. اخبار سے کوئی آیا سی وہ مریض کو درد نہ کہیے، ایکس رے کیا تو پتہ لگا خون آلود کینسی، وہ سرجن کو نظر نہیں تو پیٹ کینسی لا گئی. دورے حاضر کا سرجن محتاج ہیلپر. میں والد صاحب کا پچھلے دن والد صاحب سلطان الوازین کا آپریشن ہوا سی، اللہ تعالیٰ تندرستی عطا فرمایا. میں ابا جی کمرے میں سے نوجوان آیا، کہنا جمیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حضرت صاحب کا؟ میں کہ الحمدللہ. میں کہ جناب تھی کہو اگر میں بے ہوشی کا ڈاکٹر ہوں، میں کہ بڑے چنگے ڈاکٹر ہو، بے ہوشی کا ڈاکٹر میں بے ہوش کرنا مریض ہوں تو آپریشن پوجا کرتا ہے. اینے نخرے دورے حاضر دے نخرے 14 صدیاں پہلا جب گلوکوز بھی نہیں سی بنیا، انتقال خون بھی نہیں سی، سرجری اینی نہیں سی. قربان جاوا دعا جہانا روالی احد کے میدان میں جنگ پہ لگ رہا ہے، تیرا کی بارش ہو رہی ہے، تلوار دیا چھنکارا نے، تو موت و حیات کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. کہ احد گئی تو نکر وچ کھلو کے نبی پاک نہ صحابی پہ کہندا کملی واغیا اکھ لے حضور آکھ دو صدقے یا رسول اللہ، حضور دیا کرم نوازیاں کہ صدقے انہاں کو بھی جائیے جڑے نبی پاک کو پیشاب کا منگتے ہو جاتے. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی بیل تھی. اعلیٰ وہ فرما دینے منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی بیل تھی. منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی بیل تھی. دوئی قبول و عرض میں بس ہاتھ بھرتی ہے. دیر نہیں لگتی ہے نبی پاک کے دستے طلب دراز پر کملی والا رحمت کی خیرات پا لیں حضور رکھ لینا. روایتی تو نبی پاک نے کتابہ کی برجستگی پسند آ گئی، کتابہ کا پیٹ کا سوال پسند آ گیا. دوسرے لفظوں میں کملی والے کرم کے نور بھی آ گئے. حضور نے فرمایا کتابہ گل سن 2 گلا نے آخ نہیں ہے جی حضور آخ لینا ہے. سرکار نے مانگی کتابہ جی آخے کہ تینوں اکھ دے دوا تو جی آخے کہ تینوں جنت دے دوا. 10 اکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے. کتابہ بڑے سیانے سن کہ یا رسول اللہ جنت سے ادو ہی میرے نامے لگ گئی سی جب تیرا کلمہ پڑھ لیا. حضور آخ لینا ہے جنت سے آئی تو غلامہ دی اکھ کیا کرو. اللہ ایویں نہیں احمد رضا نے فرمایا، امام اہل سنت عاشق مصطفیٰ احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو. تجھ سے جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے حضور جنت ہے ہی تو غلامہ دی ہے. میں حق لے رہا ہوں حق دو. اور سنو حدیث اللہ فرماندا قرآن بھی شفاعت، قرآن والا بھی میلاد والا بھی شفا. فرمایا کتابہ قریب آ جا. کتابہ نبی کریم نے قریب بلایا کہ روایت میں چاہتا کتابہ اینا نیڑے چلا گیا کہ نبی پاک دیا سما دی میں تو کتابہ نہیں آن لگ گئی. نبی کریم کے قریب آیا کتابہ. صحابہ کہنے نے ادھر کافروں کے تیر آ رہے ہیں، ادھر نبی پاک احد کے میدان میں صحابی بھی اکھتے بنا نے. نہ ہوتے آپریشن تھیٹر، نہ ہوتے سرجیکل انسٹرومنٹس، نہ ہوتے خون دیا بوتل، نہ ہوتے گلوکوز. کملی والا ایک کوڑے میں کھلو کے اپنے غلام بھی اکھ پہ بنا. صحابہ نے ایسا دیکھا نبی کریم نے کتابہ کا تیر کٹیا،
زخم صاف کیتا، خون صاف کر کے حضور نے او جڑا زخمی ڈیلا سی بے نور ڈیلا حضور نے کتاباں دے ہلکے وچ رکھیا، فتحل فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے زخمی اکھ وچ ڈیلا رکھ کے اپنا تھک مبارک کتاباں دی اکھ وچ لا دیتا، حضور دا لوا دے دہن نبی پاک دا تھک مبارک کتاباں دی اکھ وچ لگا، فجعلہ احسن عینیہ، روایت وچ آندا تھک دی برکت نال زخمی اکھ پہلی اکھ نال بہت تیز ویکھن لگ پئی۔ نعرہ تکبیر! قرآن بے مثال، قرآن والا بے مثال، قرآن ابدی، قرآن والا سرمدی، قرآن نازل ہونے تو پہلا ہے سی، قرآن والا پیدا ہونے تو پہلا ہے سی، قرآن للناس، کملی والا کافۃ للناس، قرآن للعالمین، کملی قرآن والا بھی للعالمین، قرآن زندہ ہوتا زندہ ہے، قرآن والا بھی زندہ ہوتا زندہ ہے۔ جشن نزول قرآن دنیا میں قیامت تک منائے جان گے تو جشن میلاد محمد کے قیامت تک منائے جان گے۔ ہوں تمہارے سامنے بلا اعلان کے بلا تعارف شیر بے شاعر سنت، مناظر اہل سنت، خطیب جمع سال، خطیب شیریں مقال حضرت علامہ محمد اکرم صاحب رضوی تشریف لے آ کے کتاب فرمائیں گے۔ درود شریف پڑھو صاحب حضرات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ محمد اکرم صاحب رضوی تشریف۔ محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ والے اب قادری مارکیٹ نزد نیو انارکلی سنی رضوی مسجد جنگ بازار فیصل آباد کی دکانوں میں 1 فروری 2022 سے شفٹ ہو رہے ہیں۔ یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے۔ پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی، موبائل نمبر 0300 7656 299۔